السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم بغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم بغسنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم بغسنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعے کو میں نے مجددین اسلام کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ان کا انتہائی اختصار کے ساتھ تعارف بھی پیش کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ جو فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس فہرست میں جو نام موجود ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے جلیل القدر خلیفہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت سے ماخوذ تھی۔ میں نے اس بات کا قصد کیا کہ یہ مجددین کے جو اسماء ہیں یہ اور کن کتابوں میں موجود ہیں، تو مجھے 5ویں صدی کے مجددین کے نام جو میں نے ذکر کیے، 5ویں صدی کے مجددین تک کے اسماء جو ہے مجھے امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عمدۃ القاری میں ملے۔ اسی طرح سے علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جامع الاصول میں، اسی طرح سے امام مناوی کی کتاب فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ملے۔ اسی طرح سے علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے، اس میں یہ 5ویں صدی کے مجددین کے نام مجھ کو ملے۔ اور آگے کے جو اسماء ہیں وہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ 5ویں صدی کے مجددین کے نام اور بھی کتابوں میں، عربی کتابوں میں دستیاب ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء نے 14ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا۔ بعض مجددین کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد جو ہے علماء نے، مشائخ نے انہیں مجدد کا خطاب دیا۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہاں بھی نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی علماء اور مشائخ نے آپ کو مجدد کے لقب سے یاد فرمایا۔ چنانچہ ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سن 1900 میں قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو رئیس اعظم پٹنہ تھے، بہار کا جو عظیم شہر ہے پٹنہ، اس کے رئیس اعظم تھے، انہوں نے سن 1900 میں ایک جلسہ منعقد کرایا، اور اس جلسے کے اندر ملک کے بڑے بڑے جید علماء، مشائخ اور علماء تشریف لائے، اور اس کانفرنس کے اندر، اس جلسے کے اندر حضرت علامہ عبد المقتدر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
سینکڑوں علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت کو مجدد میعت حاضرہ کے لقب سے یاد فرمایا۔ 1900 آپ کے وصال سے 21 سال پہلے ایک بہت بڑے جلسے کے اندر، جس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، اعلیٰ حضرت خود بھی موجود تھے اس جلسے کے اندر، تو حضرت علامہ عبد المقتدر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد کے لقب سے یاد فرمایا، اور سارے علماء اور مشائخ نے اس کی تائید فرمائی۔ تو آپ کے وصال سے پہلے 21 سال پہلے ہی آپ کو مجدد قرار دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہندوستان کے علماء اور مشائخ نے اعلیٰ حضرت کو مجدد تسلیم کیا، بلکہ علماء حرمین شریفین میں سے بھی بعض علماء نے آپ کو جو ہے مجدد قرار دیا۔ چنانچہ حضرت سید اسماعیل بن خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مکہ مکرمہ میں ترکیوں کے زمانے میں جو کتب خانہ تھا، اس کتب خانے کے محافظ تھے، یہ بڑا اہم عہدہ تھا اس زمانے میں۔ محافظ کتب حرم جو ہے ان کا لقب تھا، اور بڑے جید علماء مکہ مکرمہ میں سے تھے۔ انہوں نے 1906 کے اندر جب حسام الحرمین کی تقریض لکھی، حسام الحرمین پر تقریض لکھی، حسام الحرمین کی تعریف میں تحریری کلمات جب لکھے، تو اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت کو مجدد قرار دیا، اعلیٰ حضرت کو مجدد لکھا۔ اور آپ کا یہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں تبدیل ہو گیا۔ پھر جب 1910 میں آپ نے اعلیٰ حضرت کی عظیم کتاب الدولۃ المکیہ، جو صرف 8 گھنٹے میں لکھی گئی تھی، بغیر کسی کتاب کے سہارے، جب اعلیٰ حضرت دوسری دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت اب جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو لائبریری تو ساتھ میں لے کر نہیں جاتا، کتابیں تو ساتھ میں لے کر نہیں جاتا، بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں انتہائی ضروری سامان جو ہے سفر میں آدمی ساتھ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں سفر بڑا دشوار ہوا کرتا تھا۔ ایسے سفر میں اعلیٰ حضرت سے علماء حرمین شریفین نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر کچھ سوالات پوچھے۔ اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے، اور یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ اعلیٰ حضرت اس وقت بیمار تھے، نقاہت کا عالم طاری تھا، اور ایسی حالت میں اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر وہ عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی الدولۃ المکیہ، جس میں تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت کو بے شمار دلائل اور براہین سے مزین فرمایا، اور جو اعتراضات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر کیے جاتے ہیں، سارے اعتراضات کے جوابات عنایت فرمائے۔ اسی کتاب کے پر تقریض دوبارہ لکھی، پہلے تو حسام الحرمین سے لکھ لی، اس کے بعد 1910 میں سید اسماعیل بن خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدولۃ المکیہ پر بھی تقریض لکھی، اور اس تقریض میں بھی اعلیٰ حضرت کو مجدد قرار دیا، مجدد لکھا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا حسین بن صالح، سید حسین بن محمد طرابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جب الدولۃ المکیہ پہ تقریض لکھی تو اعلیٰ حضرت کو مجدد لکھا۔ اسی طرح سے حضرت علامہ علی شامی ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدولۃ المکیہ پر تقریض لکھی تو آپ کو مجدد لکھا۔ حضرت علامہ کریم اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1911 کے اندر جب الدولۃ المکیہ پر تقریض لکھی تو اس میں اعلیٰ حضرت کو مجدد لکھا۔ آپ غور تو فرمائیں اعلیٰ حضرت کی عظمت پر کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیسی عظیم ذات ہے کہ آپ کے زمانے میں علماء اور مشائخ نے آپ کے مجدد ہونے کا اعتراف فرمایا، بلکہ علماء ہند و پاک نے نہیں بلکہ علماء حرمین شریفین، جن کی ذات جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مرکز عقیدت بنی ہوئی تھی، ایسے علماء اور مشائخ نے اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا اعتراف فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بڑی شانیں ہیں، بڑے اوصاف ہیں، بڑے کمالات ہیں، لیکن آپ کے ان کمالات میں، آپ کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے
کہ علماء اور مشائخ نے آپ کو مجدد قرار دیا، اور مجدد وہ عظیم ذات ہوتی ہے جس کی بشارت تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ سن ہجری 1272 میں ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہے سن ہجری 1340 میں ہوا۔ حضور ملک العلماء فرماتے ہیں کہ 13ویں صدی کا 28 سال آپ کو ملا، اور 14ویں صدی کا 40 سال 39 سال جو ہے آپ کو میسر آیا۔ تو جو مجدد ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ اس کو گزشتہ صدی کا آخری حصہ ملے اور آنے والی صدی کا ابتدائی حصہ ملے، یہ بدرجہ عتم آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ مشارع الیہ تھے، پورے ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء، بلکہ حرمین شریفین کے علماء جو ہے آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ بعض علماء حرمین کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ بریلی آئے، ہندوستان آئے، مکہ مکرمہ سے ہندوستان آئے، کسی نے 1 سال بریلی میں سکونت اختیار کی، کوئی 2 سال ٹھہرا، اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر انہوں نے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مکہ مکرمہ کے علماء اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آ رہے ہیں اور علوم و فنون سے خوشاشینی کر رہے ہیں، تو کیسی ذات ہوگی اعلیٰ حضرت کی کہ علماء حرمین شریفین بھی آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم ذات کا نام ہے، اور اس مختصر سی نشست میں کیا عرض کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھی، امام محمد رضا کی عظمت کا عالم کیا ہے، اس کو کوئی کیا عرض کر سکتا ہے۔ آپ کے ایک معاصر بزرگ ہیں آپ کے زمانے کے، جن کا نام حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور عظمت کو سمجھنا ہو تو اس زمانے کے اکابر علماء نے آپ کے تعلق سے کیا کہا ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کی تعریف کوئی عام لوگ کرتے ہیں، عوام الناس کسی ڈاکٹر کی تعریف کرے تو ممکن ہے کہ وہ ڈاکٹر قابل نہ ہو، اس لیے کہ عوام کے بیانات کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ماہرین کے بیانات کی ہوتی ہے۔ لیکن فرض کیجئے بھیونڈی کا کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ 500 ڈاکٹر بھیونڈی کی اس کی تعریف اور توصیف کریں، بلکہ بھیونڈی کے کیا ہندوستان کے ڈاکٹر اس کی تعریف کریں، ہندوستان کے کیا بیرون ممالک کے ڈاکٹر اس کی تعریف کریں، تو اس ڈاکٹر کی عظمت اور اس ڈاکٹر کی قابلیت پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ وہ ایسا عظیم ڈاکٹر ہے کہ عوام بھی اس کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں، جس علاقے کا رہنے والا ہے اس علاقے کے افراد اس کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں، اس علاقے کے ڈاکٹر کر رہے ہیں، اس ملک کے ڈاکٹر کر رہے ہیں، اور اس ملک کے علاوہ بیرونی ممالک کے جو ماہر علم طب کے ہیں وہ بھی اس کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں۔ تو کسی کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس فیلڈ کے ماہرین کی رائے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے عظیم ترین عالم تھے، ایسے عالم تھے کہ علماء فرماتے کہ 2 صدی تک ایسے عظیم عالم کا پتہ نہیں ملتا، گزشتہ 200 سال میں ایسی صلاحیت والے کسی عالم کا پتہ اور نشان نہیں ملتا جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے، عمر میں بڑے تھے، اپنے زمانے کے ایسے عظیم عالم تھے کہ حضور صدر الشریعہ ابتدا میں ان کے شاگرد تھے۔ حضور ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد تھے۔ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد تھے۔ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا میں حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ ایسی عظیم ذات تھی حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، عمر بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ یہ مرید تھے حضرت علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی شخصیت
کیسی عظیم شخصیت تھی، اس کا اندازہ کرنا ہو تو آپ کے بارے میں جو کتابیں لکھی اس کا مطالعہ فرمائیں۔ شبلی نعمانی کی حیات کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے مولوی سلیمان ندوی نے، اس میں اس نے لکھا کہ 14ویں صدی کے آغاز میں اور 13ویں صدی کے آخر میں پورے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی عقیدت کا ذات جو مرکز تھی وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ اس نے حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے تعلق سے لکھا کہ سنت پر عمل کرنے میں، فقر و غنا میں، علم و عمل میں، نور و معرفت، یہ ساری خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو گئی۔ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایسی ذات تھی۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی جو ہے آپ کے مرید تھے۔ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی سے سوال کیا کہ حضور، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں اکثر اعلیٰ حضرت کا آپ تذکرہ فرماتے ہیں، اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا تذکرہ آپ اتنی کثرت سے نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا، میں جس وقت حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا مرید ہوا تھا، بہی معنی مسلمان تھا کہ میرا پورا خاندان مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے میں مسلمان تھا جیسے کہ ہم لوگ آج مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن جیسی حقیقی عظمت اور جیسی حقیقی وقعت ایمان کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ویسی حقیقی عظمت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں اس لیے مسلمان ہے۔ تو فرماتے کہ میرا ایمان ایسا تھا کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جب میں اعلیٰ حضرت سے ملنے لگا تو مجھے ایمان کی حلاوت مل گئی۔ آپ غور تو فرماتے کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت مل گئی، اور آگے فرماتے کہ بعونہ تعالی اب میرا ایمان رسمی نہیں بلکہ حقیقی ایمان ہے۔ میرا ایمان، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ غور کریں گے جب اس جملے کے اوپر تو فرماتے کہ میرا ایمان اب رسمی ایمان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میرا ایمان حقیقی ایمان اب ہوا ہے، اور جس نے ایمان حقیقی بخشا، جس نے حقیقی ایمان بخشا، اسی کی یاد سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہوں۔ پھر حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی سے محدث اعظم نے پوچھا کہ کیا وہ علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی اتنے بڑے محدث تھے کہ محدثین کے سردار تھے اپنے زمانے میں۔ تو حضور محدث اعظم ہند نے پوچھا کہ کیا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر تھے؟ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ پھر آگے فرماتے کہ صاحبزادے ہرگز نہیں کا مطلب سمجھا آپ نے؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ علم حدیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ یہ وہ لقب ہے جو امام بخاری کو محدثین نے دیا ہے، امام سفیان ثوری کو دیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب یہ امام سفیان ثوری کو دیا گیا ہے، امام سفیان بن عیینہ کو دیا گیا ہے۔ اپنے زمانے کے محدثین کے سردار جو تھے، ایسے محدثین کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اگر میں برسوں جو ہے ان کے پاس علم حدیث پڑھوں تو بھی ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے برابر تو ہونا دور کی بات ہے، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں برسوں ان کے ساتھ علم حدیث حاصل کروں، ان کے ساتھ شرف تلمذ رکھوں، تو بھی جو ہے میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے تعلق سے فرماتے، ایسا ادب کرتے تھے حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قیام پیلی بھیت میں تھا، آپ انہی کے مہمان ہوئے۔ کسی رئیس نے دعوت دی، اعلیٰ حضرت بیمار تھے، نقاہت کا عالم طاری تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس امیر کے یہاں جانے کے لیے پالکی طلب فرمائی۔
اور جو ہے اعلیٰ حضرت کمزوری کی وجہ سے پالکی کے اندر سوار ہوئے اور پالکی چلنے لگی۔ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کو اطلاع دیے بغیر پالکی کے پیچھے چلنے لگے۔ تو جو پالکی لے کر چلنے والے کوہار تھے ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ تو وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علم میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں اعلیٰ حضرت سے، عمر میں اعلیٰ حضرت سے کئی سال بڑے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو لی، پالکی کے پیچھے پیچھے ہو لی، اعلیٰ حضرت کو اطلاع نہیں ہے، پالکی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب پالکی لے کر چلنے والوں کی رفتار تیز ہوئی تو وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پالکی کے پیچھے دوڑنے لگے، اور یہی نہیں کیا، اپنے جوتے اتار کر بغل میں دبا لیے اور پالکی کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ اللہ اکبر! آپ غور تو فرمائیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں دوڑا اعلیٰ حضرت کی پالکی کے پیچھے، یہ اپنے زمانے کے محدثین کے سردار ہیں، اپنے زمانے کے علماء کے سردار ہیں حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ پالکی کے پیچھے پیدل دوڑ رہے ہیں، اپنے جوتوں کو جو ہے انہوں نے اپنی بغل میں دبا لیا ہے۔ جب ایک مقام پر پالکی لے کر چلنے والوں نے اپنا کاندھا تبدیل کیا تو چونکہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوڑ رہے تھے تو اس کھڑکی کے سامنے پہنچ گئے۔ اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑی کہ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برہنہ پا جو ہے پیدل جو ہے پالکی کے پیچھے آ رہے ہیں، فوراً آپ نے پالکی روکنے کا حکم دیا اور آپ نے ان سے فرمایا محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ مولانا یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ کیوں تشریف لے آئے اور پالکی کے پیچھے آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضور آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ تشریف رکھیں، میں پالکی کے ساتھ پیدل پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یا تو آپ پالکی میں بیٹھ جائیں یا واپس تشریف لے جائیں، ورنہ میں جس مقام پر جانا ہے اس مقام پر نہیں جاؤں گا۔ مجبور ہو کر حضرت علامہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس ہوئے، پھر اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے مقام کی طرف آگے تشریف لے گئے۔ اب غور تو فرمائے کیسی عظیم ذات امام احمد رضا کی۔ حضرت علامہ سید دیدار علی محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الوری، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے مرید تھے کثرت کے ساتھ ان کے کہ آپ کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں بیان کی جاتی، اتنے بڑے پیر تھے، یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت سے ملنے بریلی آئے، آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے بریلی تشریف لائے۔ اس وقت جو ہے نماز قائم ہو چکی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ سوچا کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو آپ نے دیکھا کہ کنویں کے پر ایک بہشتی لڑکا جو کنویں پر پانی بھرتے ہیں تو وہ جو ہے پانی بھر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، تم یہ پانی مجھ کو دے دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ مولانا اس پانی سے وضو کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو نماز کھڑی تھی، وقت تنگ تھا، مولانا کو غصہ آ گیا کہ کیوں جائز نہیں ہے۔ خیال اس وقت نہیں رہا کہ یہ لڑکا ایسا کیوں کہہ رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ جتنے لوگوں کو تم جو ہے یہ پانی دیتے ہو میری نماز تو نہیں ہوگی، ان کی نماز کیسے ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ مولانا وہ لوگ پانی مجھ سے خریدتے ہیں، اس لیے ان کا وضو ہو جائے گا، میں نابالغ ہوں، میں یہ پانی آپ کو دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نابالغ ہوں، میں یہ پانی آپ کو نہیں دے سکتا، ہاں اگر کوئی مجھ سے پانی خریدے تو میں قیمتاً جو ہے اس کو پانی دے سکتا ہوں، مفت میں کسی کو پانی دینے کا اختیار نابالغ ہونے کی وجہ سے مجھ کو نہیں ہے۔ آپ اگر مجھ سے خریدیں گے تو پانی دوں گا، لیکن وقت تنگ تھا۔ علامہ جھنجھلائے اور اس کے بعد خود ہی جو ہے آپ نے پانی بھرا کنویں سے اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوئے، جماعت میں شامل ہوئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو خیال آیا کہ فقہ حنفی کا یہی جزیہ ہے جو وہ پانی بھرنے والا بہشتی لڑکا بیان کر رہا تھا، مسئلہ تو ویسا ہی ہے۔ تو اپنے آپ سے کہتے کہ دیدار علی تم سے تو بہتر اعلیٰ حضرت کے جو خدام کے لڑکے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے خادم ہیں ان کے خادموں کے جو بچے ہیں وہ بچے بھی تم سے بہتر ہیں، وہ بچے بھی علم فقہ میں کیسا عظیم مقام رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے
یہ ذات تھی سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اپنے زمانے کے جو علماء کے سردار تھے وہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، آپ کی تعریف اور توصیف میں جو ہے ثنائیہ کلمات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ 1000 سے زیادہ جب کتابیں تصنیف فرمائی، یہ دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں تو لوگوں کی جو بد مذہب ہیں، وہابی دیوبندی ہیں، وہ بہت جو ہے اس کو مبالغہ آرائی پر تصور کرتے ہیں اور اسے مبالغہ آرائی قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے پروفیسروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب جس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے تو وہ بھی سنتے تھے اساتذہ کی زبانی، بچوں کی زبانی، اعلیٰ حضرت کے اوپر لوگ تنقید کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان یہ تھا کہ علوم اسلامیہ میں علماء کی خدمات، اور اسی سیمینار کا ایک حصہ تھا کہ اسلامی علوم کی ترویج ارشاد میں علماء بستی کا کردار۔ تو ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کے مقالے کا عنوان یہی تھا۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا علماء بستی کا کردار علوم اسلامیہ کی ترویج و ارشاد میں۔ اور یہ مقالہ جب انہوں نے پڑھا تو اس مقالے میں اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر تھا۔ جب سوال جواب کا سیشن ہوا تو اس وقت جو ہے کسی استاذ نے، یونیورسٹی کے کسی استاذ نے اس پر اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا مولوی اشرف علی تھانوی سے کوئی مقابلہ نہیں، ان کی کتابوں کی تعداد 300 ہے اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں 28 سے 30 کتابیں ہیں۔ اس استاد نے دعویٰ کیا تو یہ بات ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کو بڑی ناگوار گزری۔ فرماتے کہ میرے پاس جو ہے ایک مطبوعہ کتابوں کی فہرست تھی اعلیٰ حضرت کی جو 600 کتابوں پر مشتمل تھی۔ اس فہرست کے اندر 600 کتابوں کا نام لکھا تھا۔ تو ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ فہرست نکالی اور اس وقت جو دانشوران بیٹھے تھے، پروفیسرز بیٹھے تھے، اسکالرز بیٹھے تھے، ان کے درمیان سرکولیٹ کر دی۔ جب 600 کتابوں کی فہرست ان لوگوں نے دیکھی تو ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ان کے پر سختہ طاری ہو گیا ہے۔ کہاں تو دعویٰ کر رہے تھے کہ 28 سے 30 کتابیں اعلیٰ حضرت کی، جب 600 کتابوں کی فہرست دیکھی تو ایسا معلوم ہونے لگا کہ ان کے پر سختہ طاری ہو گیا۔ اور ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم نے کہا کہ یہ تو صرف 600 کتابیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے لوگ مبالغہ آرائی پر محمول کرتے سمجھتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے، تعصب ہے، ان کا عناد ہے۔ یہ صرف فتاوی رضویہ کو اگر دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت کی عظمت کے متعارف ہو جائیں گے۔ نزہۃ الخواطر میں عبد الحی ابو الحسن ندوی نے خود لکھا، یہ کوئی ہمارا عالم نہیں ہے، ہماری جماعت کا عالم نہیں ہے، یہ تو دیوبندی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ حنفی کے جزیات پر آپ کی جو نظر تھی، آپ کے زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ غور تو کریں، مخالف بھی کن لفظوں کے ساتھ تعریف کر رہا ہے کہ فقہ حنفی میں جو آپ کو مہارت حاصل تھی، جو جزیات آپ کی نظر میں تھے، ایسی مہارت آپ کے زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ علماء حرمین شریفین نے جب آپ سے کچھ سوالات کیے اور جب آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے تو آپ کی ذہانت پر علماء حرمین شریفین حیران اور ششدر رہ گئے۔ علماء حرمین شریفین حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کیسی عظمت عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، لیکن جو ہے وقت کی تنگ دامنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ درود مبارکہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرین محترم، یوں تو ہمارے معاشرے میں بڑی خرابیاں رائج ہیں، بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے گناہ میں مسلم قوم کے افراد مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن ان دنوں جو ہے ایک بڑی خرابی جو ہے سننے میں آ رہی ہے کہ آئی پی ایل کے میچ جاری ہیں
کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اور اس میچ میں جو ہے اس کے آئی پی ایل کے زیر اہتمام جو میچ منعقد کیے جاتے ہیں، ان میچوں کے اندر سٹے بازی ہوتی ہے۔ کون سا کھلاڑی جو ہے بہت جو ہے زیادہ رن بنائے گا، اس کے اوپر سٹا لگتا ہے۔ سب سے زیادہ وکٹ لینے والا جو بالر ہوگا اس کے اوپر سٹا لگتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سٹے بازی جو ہے بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بات سننے میں آئی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان بھی جو ہے لاک ڈاؤن میں مصروفیت کم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے سٹے کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے مسلم نوجوان جو ہے سٹے بازی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کے اندر جو سٹے بازی جاری ہے اور اس کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، یاد رکھیے یہ سٹے بازی اسلامی نقطۂ نظر سے شدید حرام ہے۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر جوا جو ہے وہ شدت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی شدید ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا وہ شخص نافرمان ہے جو سٹے بازی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ جو ہے ایسے لوگوں کو سمجھائیں، ایسے لوگوں کو بتائیں، اور جو لوگ اس سٹے بازی میں مبتلا ہیں انہیں اس سٹے بازی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ شریف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔